تیرے تو بس ہے بے تنہی سے ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جان ایمان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کی جوت جگاتا اور اس کے سونتے پھٹاتا اور اس میں بہت زیادہ اضافہ کرواتا ہمارا مدنی چینل کا یہ سلسلہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگلا ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ امید ہے کہ محبت رسول کا سمندر دل میں موجیں مارتا اس کے فضل و کرم سے اپنے دل میں محسوس کرتا پائیں گے۔ تو اس سلسلے کے نفع کو حاصل کرنے کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے ان لوگوں کو کہ جن کی خیر خواہی ہمیں عزیز ہے اور ہر مسلمان کی ہی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان تک بھی اس کا نفع لے کر جانا ہے۔ سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور مستند گہرائی اور معیاری علمی مدنی پھول ہمیں یہ الحمدللہ عطا فرماتے ہیں۔ جلدی جلدی ان کو جمع کر لیجئے جن کی خیر خواہی آپ کو عزیز ہے، آپ ان کو دعوت دے کر قریب لا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف چل رہے ہیں اور حسب معمول میں معروضات پیش کروں گا اور مدنی پھول جو ہیں انشاءاللہ برسنا شروع ہوں گے اور ہم سمیٹنا شروع کر دیں گے۔ اہلاً و مرحباً و سہلاً ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب الحمدللہ ہم نے لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا اس میں جو پچھلی قسط میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملے اور مقام و مرتبہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اس سے کچھ اس کی جھلک آپ نے ہمیں دکھائی تھی۔ اس ضمن میں بہت پیاری پیاری باتیں بھی سامنے آئی تھیں اور باتوں میں جو ہے نا وہ ہدایت بخشش شریف کی اہمیت اور اشعار کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی تھی، اس طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا۔ اور پھر یہاں ایک بہت پیارا مدنی پھول آپ نے یہ دیا تھا کہ ہدایت بخشش شریف میں بھی اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ وہ آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور ان کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ جو ہیں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں، شاعر، ان ہی کا بیان ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں کہ وہ انجمن بہانی ستائش والی ترکیب چل رہی ہوتی ہے، تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں، پھر تعریفوں میں بھی بعض اوقات مبالغے ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً شعروں کے لحاظ سے جب تعریف یا شعروں کا تذکرہ آتا ہے تو تعریفوں کا بہت لمبا چوڑا جو ہے نا حساب کیا جاتا ہے اس میں، تو اس سے شاید ایک ذہن یہ بن جاتا ہے عوام کا کہ یار یہ تو بس جو ہے نا شعروں کے معاملے میں تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ لمبی لمبی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو یعنی ہدایت بخشش شریف کے بارے میں جو یہ آپ نے مدنی پھول دیا، میں چاہوں گا کہ ذہن اس کو اس طرح سے قبول کریں کہ واقعی یہ عملی طور پر مثال بھی دیکھ لیں اور ان کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ ایک دو مثالیں تو آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی دی تھیں۔
تو کچھ اور ہے واقعی، یعنی اشعار میں جگہ بجگہ قرآنی آیات قرآنیہ کے حوالے ملتے ہیں؟ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں دو فائدے ہو جائیں گے. تب سوال طویل ہو رہا ہے کہ ایک تو اشعار کی صورت میں ان آیات کریمہ کی طرف جو توجہ ہے وہ انشاءاللہ قلب و ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت کی شان پتہ چلے گی، اور جو ہمارے سلسلے کا مین کور موضوع ہے فضائل مصطفیٰ اور محبت و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مضامین بھی جو ہے نا وہ کور ہوتے چلے جائیں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ٹھیک ہے، کافی ماشاءاللہ جامع سوال کیا، میں اس کا جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو فضائل مصطفیٰ ہے اس عنوان کے تحت جتنا کہا جائے نا جی اور اس کی بس اترنے کی دیر ہوتی ہے. اللہ اس عنوان کے تحت آپ اتریں اور پھر دیکھیں آپ کیسا سمندر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کا. قرآن کریم پڑھیں تو پڑھتے ہی جائیں آپ اور لذت اٹھاتے جائیں، بس پڑھنے والا ہونا چاہیے. یعنی قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور جو قرآن کریم ہے وہ دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. لیکن اتنا تو ہونا چاہیے نا، قرآن کھولیں، قرآن کھولیں گے پڑھیں گے، اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل اور آپ کی بارگاہ کے آداب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار آیات کے ضمن میں جو ہے وہ رہتی دنیا کے لوگوں کو جو ہے واضح کر کے دکھاتا ہے. جب وہ چن چن کر آپ اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں گے تو قرآن کریم کی ان ہدایات سے ضرور ہمارے دل کے اندر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور زیادہ پیدا ہوگی. تو قرآن کریم کے اندر بہت کچھ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے درس حاصل کرنے والے صحابہ کرام کی جو مبارک ذاتیں ہیں، ان کے عمل سے جو انہوں نے مظاہرے کر کے دکھائے اور وہ درس حاصل کیا، جب اس کی طرف جا کر دیکھتے ہیں تو ایک واقعات کا پورا تسلسل ہے. صحابہ کرام جو بارگاہ رسالت کے آداب اور آپ کی تعریف توصیف کے اندر رد اللسان رہا کرتے تھے، اس کے اوپر کریں تو 2 3 4 5 متعدد سلسلے ہو سکتے ہیں. اور اس پر تو جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، نثر میں بھی اور نظم کے اندر جو ہے وہ فضائل بیان ہوئے. امام اہل سنت کے حوالے سے ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی آپ کے اشعار لیے تھے، اس لیے کہ آپ کے اشعار کی خاص بات یہ تھی اور ہے کہ قرآن و حدیث کے مضامین اس کے اندر سموئے ہوئے. اللہ. تو نہ صرف یہ کہ محض ایک شعر ہوتا ہے، بلکہ اس کے پس منظر کے اندر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور صحابہ کی سیرتوں سے جو درس ملتا ہے، گویا وہ اشعار کے ساتھ ساتھ ہمیں امام اہل سنت اس کی تلقین فرما رہے ہوتے ہیں. تو انہی اشعار کے ضمن کے اندر محبت اور تعظیم کا جو درس قرآن و سنت کے اندر مذکور ہے وہ ہمیں امام اہل سنت کے اشعار کے ذریعے سے ملتا ہے. تو یہ اس کی انفرادیت ہے. ٹھیک ہے، اب اشعار میں ہے کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ایک مجازی محبوب ہوتا ہے، اس کے اندر تو دنیاوی شاعر تو وہ کلابیں ملا دیتے ہیں نا جناب، یعنی ایسے ایسے مبالغے کرتے ہیں کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پر وہ ان کی نظر میں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھی سب کی نظر میں ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس کا مرتبہ اور مقام ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ شعر و شاعری کی دنیا کے اندر مبالغے در مبالغے، اس سے یہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ باتیں حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی، واقعے کے مطابق نہیں ہوتی، یہ بس ایسی ہی ہوتی ہے. الفاظ کے کھیل ہوتے ہیں، ادبی چاشنی ہوتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ آ جاتا ہے، یہ الگ ایک دنیا ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی، یعنی یوں اس طرح کے محبوب والی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبہ محبوبیت ملا ہے، آپ سے محبت کرنے والی ذات کون ہے؟ خود خالق کائنات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ آپ سے محبت فرماتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ کی محبت کا، تعظیم کا، اطاعت کا، اتباع کا درس دیتا ہے، اس لیے ان کی انفرادی شان ہے. سارے نبیوں کے اندر ان کی ممتاز شان ہے. تو اب اس اعتبار سے جب ہم بیان کریں گے تو یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، پوری دینی زندگی کے لیے ہمارے لیے اس کے اندر فلاح و نجات کا یہ ذریعہ بنے. تو اس کو ہمیں جدا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہماری مذہبی عقیدتوں کا مرکز ہے. نبی کی ذات، آپ کی محبت اور تعظیم، یہ ہماری ایمان کی جان اور روح ہے. اگر اس کی طرف بڑھیں گے نہیں تو ہمارا ایمان کمزور رہے گا. جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، جس کی محبت کم ہے اس کا ایمان ناقص. ٹھیک. اور جو جتنی تعظیم کرتا ہے اور آپ کی عظمت کا اعتقاد دل میں رکھتا ہے اس کا ایمان قوی و کامل ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ خاص مقام ہے اور سب سے بلند و بالا مقام ہے مخلوق کے اندر، اس کا ذکر جتنا کیا جاتا ہے اس سے ہماری ایمان کو تقویت ملتی ہے. ماشاءاللہ.
اچھا، یہ سب میں نے باتیں بھی ضمناً کی، اشعار کے اندر تو جا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ جب وہاں جائیں گے تو پھر ایک وہ خود جو ہے وہ کوزے سے جو دریا نکلنے والی صورت ہے نا، دریا سے کوزہ بند ہوتا ہے اور کوزے میں سے دوبارہ دریا نکلنے والا ہے، اس طرف ہم چلے جائیں گے۔ ایک بات میں یہ ذکر کروں گا ابتدا میں جی جی، کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو عنوان رکھا سلسلے کا، اور آپ اور میں بھی جو ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں ہمارا مدنی چینل کا عملہ بھی سن رہا ہے، تو اگر یہ بھی نیت کرے کہ ہم اس ذکر کو سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کس کے ذکر کو؟ کیا بات، صرف صالحین کا ذکر نہیں، سید الصالحین، سید الانبیاء والمرسلین، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھما چھم بارشیں ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ اس نیت سے بھی سننا چاہیے اور کرنا چاہیے، اسی لیے مسلمانوں کے گھرانوں میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، کیا کہنے، اور معراج کے موقع پر جناب آپ کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ کے عرفہ والا شان تو قدم قدم پر ہمیں بیان کرنی چاہیے، صبح شام آپس میں بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی نبی کی محبت کو جو ہے وہ ان کے دلوں میں ایسا ڈھیلنا چاہیے کہ پوری جو ان کے پاکیزہ ستھرے دل ہیں وہ محبت کے ایک پیارے سے قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ جب نبی کی محبت کے اندر اگر اپنی حفاظت کر لی جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ بے عملی اور بد مذہبی اور گمراہی، ہر قسم کے جو فتنے فساد ہوتے ہیں ان سے تحفظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ذکر صالحین کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور سید الانبیاء والمرسلین کے ذکر کے وقت کیسی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوگی۔ کیا بات، تو اب اس کا ہم ذکر کا مزید آغاز کرتے ہیں، ابھی تک بھی ذکر ہی تھا ماشاءاللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو پچھلے سلسلے میں بھی اشعار کی چند ایک اشعار میں نے جو ہے وہ بیان کیے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں کتنے خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، اور اشعار کے اندر پیچھے قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کے جو مضامین تھے ان کو سمویا ہے۔ پہلے تو اس کی میں دو تین اشعار مزید یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کروں گا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک آپ کا مشہور و معروف نعتیہ کلام ہے اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مدنی چینل پر بارہا سنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ہم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ماشاءاللہ۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جام جان تجلا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب دیکھیں ان اشعار کے اندر یہ میں نے 4-5 اشعار اس نعت سے لیے ہیں۔ سرور کہوں، مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں ہیں، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو باغ خلیل کا گلے زیبا، خوبصورت ترین پھول آپ کو کہوں، یوں کہہ رہے ہیں، اس طرح کہہ کر آپ کی شان بیان کروں، یا آپ کو سرور سردار کہوں، یا مالک و مولا کہوں، تو کیا کیا کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اور یہ جو بھی کچھ کہا جائے گا سب شریعت کے اندر ہے، اور یہ ان سب فضائل کے آپ مستحق ہیں، اور اس انداز میں آپ کہہ بھی رہے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یعنی یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ اشعار کے اندر کہہ بھی رہا ہوں میں، تو اس طرح کہہ کر آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، ہرما نصیب ہوں یعنی محروم القسمت نہیں کہتے، یعنی کئی اعتبار سے میرے اندر محرومیاں پائی جاتی ہیں، مرادیں پوری نہیں ہو رہی، آرزویں پوری نہیں ہو رہی، اس اعتبار سے تجھے امید گاہ کہوں، لیکن میری امیدوں کا اور آرزوؤں کا مرکز کون ہے؟ آپ، جہاں سے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ پوری کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یعنی کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے کہ جانے مراد، یعنی جو میری آرزویں ہیں، مرادیں ہیں، اس کی جان آپ ہی تو ہے، یعنی میں نے کہاں جانا ہے، آرزویں لے کر آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ کان تمنا، تمنا آرزو کو کہتے ہیں، اور کان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے نمک کی کان ہوتی ہے اور بہت ساری معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں، تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے؟ کان تمنا ہے، جہاں سے لوگوں کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کتنے پیارے انداز کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں جو ہے وہ تعریف امام اہل سنت کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، آپ کا جسم منور اور اس کی کرنیں
اور اس کی خوبصورتی، اس کی چمک دمک، اے جانے جاں میں جان تجلی کہوں تو آپ تو جان کی بھی جان ہیں، اور جان تجلی یعنی کائنات کی جان ہے آپ۔ پھر کہتے ہیں آخر میں اس طرح تعریفات کرنے کے بعد کہ تیرے تو وصف، یہ اہم ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ امام اہل سنت کتنے پیارے انداز کے اندر تعریف بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی آپ کے اوصاف حمیدہ اتنے زیادہ ہیں، آپ کے کمالات اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، آپ کے فضائل ایسے بے شمار ہیں کہ وہ گن نہیں سکتے، مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی گنتی نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو، جتنا بھی کہوں تو آپ کو اور کہنے کا دل چاہتا ہے، آگے اور منزلیں آپ کی نظر آتی رہتی۔ آخر میں اتنا کا خلاصہ تھا جس سے جو ہے کافی درس اور حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی اندر کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ ایک اپنے انداز کے اندر اس کو سمو دیا کہ میں نے اپنے کلام کا، اپنے سخن کا اختتام میں اس کلام پر کر رہا ہوں۔ رضا اپنے کلام کا اختتام، اپنے سخن کا اختتام یہ کہہ کر رہا ہے کہ خالق کا بندہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے خاص ہیں، اس کے نبی ہیں، رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ماشاءاللہ، اور خلق کا آقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے فضائل اور قدرت اور اختیارات دیے ہیں، آپ کے اوپر عطاؤں کی ایسی بارش کی ہے کہ آپ پوری خلق کی یعنی مخلوق کے کیا ہیں، آقا و مولا۔ تو جو شروع میں کہا تھا نا سرور کہوں کہ مالک و مولا، وہی آخر میں بطور نتیجہ کہہ رہے ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اچھا دوسرے اشعار کے اندر یہاں پر بعض اوقات کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، اس لیے میرے خیال میں اس کی وضاحت بھی کر دینا مناسب ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی آپ آقا کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، مالک کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، مولا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارا تو آقا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یوں کہہ کر عام طور پر ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے اور وہ شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر الجھن کا، غلط فہمی کا، اس طرح کے جو ستھرے نظریات ہیں ان کی حقیقت کو کما حقو نہ سمجھے اور اس پر اعتراض کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر کے اندر دیا۔ کیا بات ہے؟ ابھی یاد آیا کہ سب سے پہلا ہدایت بخشش کا نعتیہ کلام ہے، اس میں ایک شعر ہے، واقعہ جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی آپ کی عطا کرم جود و سخاوت کی کیا کہنے کیسی بارش ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی آپ سے جو مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، آپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ مانگنے والوں کی کے سوالات کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب یہ جو شعر ہے نا، اس کو یاد اگر رکھ لیا جائے تو اس طرح کی جتنی بھی شیطانی حرکات ہیں، وساوس ہیں، جو ستھرے عقائد کے اوپر جو ہے وہ غلطی کا الزام لگاتے ہیں، اس کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے جو بھی کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ ملا، مقام ملا، حسن و جمال ملا، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کی تخلیق کس نے کی؟ باری تعالیٰ تو خالق کے کائنات ہے، سب کو اس نے بنایا نا، لیکن اپنے پیارے محبوب کو بھی اسی نے بنایا، اور اتنا حسین و جمیل بنایا کہ آپ جیسا حسن و جمال کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ کو وہ سارے کمالات دیے، کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے، جو پچھلے سارے انبیاء کو دیے تھے۔ علماء فرماتے ہیں انبیاء کو جو متفرق طور پہ کمالات ملے وہ سب اور ان سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے۔ تو پیدا کرنے والا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ خود کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت خالق کا بندہ، کہ ختم سخن کس پہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بندے ہیں، بندے خاص، لیکن عام بندہ نہیں ہے، بندہ خاص۔ اور مخلوق کا آقا، یعنی بندہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سارے نبیوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کمالات کس نے عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور اختیارات کس نے عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرش سے عرش تک جو آپ کو سیر کرائی گئی اور آپ کی نگرانی میں اور آپ کی ایک طرح کی ملکیت میں دے دی گئی، کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لحاظ سے برابری کا وہم نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہے کہ یہ ملک کے اعتبار سے جب کہہ دیتے ہیں کہ کائنات کا دولہ، کائنات کا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کا مالک آپ ہیں، تو یہ مجازن ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے ہم نہیں کہتے ایک دوسرے کو فلاں آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنے دکان کے مالک ہیں،
آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، وہ آپ کی ملک کے اندر ٹھیک ہے، ہیں، تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کے پیسوں کے تم کہاں سے مالک آ گئے؟ پیسے کس نے بنائے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ صحیح، یہ گھر کے مالک تم کہاں سے آ گئے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مخلوق کو جو بھی ملک ملتی ہے محدود سی، جیسے ہمیں مل جاتی ہے بہت ساری چیزیں، تو وہ مجازن ملک ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی عرفہ و اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ ہماری طرح جو ہے وہ ان کو تھوڑی نوازا گیا ہے۔ صحیح، ان کو تو ایسا نوازا گیا ہے کہ نہ پہلے کسی کو نوازا اور نہ آگے مخلوق کے اندر کوئی ایسا دوسرا آنے والا ہے۔ تو ان باتوں کو اگر مد نظر رکھیں گے کہ یہ ملک کیا ہوتی ہے، مجازی ہوتی ہے اور عطائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے۔ اس شعر کو یاد رکھ لیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، جس طرح محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، یعنی جب محبوب ہو جاتا ہے تو جو محب ہوتا ہے محبت کرنے والا، وہ محبوب کے تصرفات کو دیکھتا ہے اپنی ملک کے اندر، لیکن وہ میرا تیرا نہیں کرتا، وہ راضی خوشی رہتا ہے۔ محبوب کی رضا میں محب کی رضا، محبت کرنے والے کی رضا ہوتی ہے۔ دنیاوی مجازی محبتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ مجبور نہیں ہے، ٹھیک، لیکن وہ محبت بھی فرماتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان پر عطاؤں کی بارش بھی کرتا ہے، ان کو قدرت اور اختیار بھی دیتا ہے، ان کو تصرفات کا اختیار بھی دیتا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو یہ ان اشعار کے بعد سارا جو نتیجہ نکلا تھا، ایک اور شعر امام اہل سنت کا، اس میں آپ فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اپنی عاجزی کا پھر اظہار کر رہے ہیں ایک جگہ پر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، یعنی میں جو بھی کچھ کہوں اور جتنے فضائل اپنے اشعار کے اندر اور نثر اپنے رسالوں کے اندر بیان کروں، نتیجے کے طور پر جو بھی کچھ کہہ دوں، لیکن کما حقو جو حضور کی تعریف اور توصیف ہے وہ بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مخلوق کے بس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا یہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور کتنا دینے والا ہے اور کیسا نوازنے والا ہے وہ ہمیں بالکل یکتا نظر آتے ہیں، مخلوق میں سب سے بلند و بالا نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس شعر کے اندر امام اہل سنت نے ایک اور پیغام دیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، جب خود صاحب قرآن خالق کائنات اللہ قرآن کے اندر اور قرآن کے علاوہ بھی قرآن کریم تو نازل فرمایا اس نے، جب خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، حضور کی تعریف کرنے والا جب خود خالق کائنات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ؟ اللہ اکبر۔ یعنی مخلوق کیسے حضور کی مدحت تعریف کا محقوق کر سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ فضائل و مناقب بیان بھی کریں، سنیں بھی، اور بار بار اس کی تکرار بھی کریں تاکہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہو، لیکن اعتقاد کیا رکھیں کہ ہم کما حقو حضور کی تعریف کر نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے کمپریہنسو یعنی ڈسکورس دیا ہے۔ اچھا، یہاں مطلب یہ جو آپ نے آخر میں شعر ہمیں سنایا ہے، بتایا ہے، اس کا پس منظر بھی، یہاں سے پھر وہی سوال جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں گا۔ خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، یعنی خالق کائنات خود مدحت فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہاں فرمائی ہے؟ یعنی گویا اس شعر میں بھی اشارہ تو ہے، کہاں فرمائی ہے؟ اور جو میرا وہ سوال تھا کہ بنیادی موضوع تو اگرچہ فضائل مصطفیٰ اور وہ ہے، ضمناً میں چاہ رہا تھا کہ فضائل بخشی شریف کے اشعار اور قرآن شریف کی جن آیات کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ لے لیں۔ اب دیکھیں اس کو بھی ہم اگر سنیں گے، اس لیے کہ سن اس لیے رہے تاکہ رحمتوں کا نزول ہو اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو ناظرین بھی محبت سے سنیں اور پھر قرآن کریم کی ان آیات کو تلاش کر کے پڑھیں بھی۔ کنز الایمان جو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہوا ہے، اس کے آخر کے اندر فہرست دی گئی ہے مضامین قرآن کی، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات، صفات باری تعالیٰ، قدرت و اختیار اور دیگر سارے عقائد، اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی محبت کی، تعظیم کی، آپ کے اختیارات کی، آیتوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ کہوں گا جو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ تو بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں اور پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی یا دل نہیں کرتا، تو وہ تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں گے اور کوشش کریں گے تو اس طرف آ سکتے ہیں۔ اگر تعظیم رسول پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر پر وہاں جا کر عنوان تلاش کریں گے، اس کے نیچے 5 یا 6 7 آیتیں لکھی ہوں گی، صرف یہی نہیں ہے، بہت ساری ہیں، لیکن وہاں کچھ نہ کچھ انتخاب کر کے لکھا ہوا ہے۔ صحیح، اس میں پارہ نمبر بھی ہے، سورت نمبر بھی ہے، آیت نمبر بھی ہے۔ تو آپ ان 6 آیتوں کو تو ایک دن میں پڑھ لیجئے، اس کے بعد دوبارہ تکرار کیجئے، یاد کیجئے، کسی کے سامنے دہرا دیجئے،
اس سے ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہنا. اللہ اس طرح اگر اپنے عقائد کو بھی جو ہے وہ پختہ کرنا ہے اور نظریات کو بھی پختہ کرنا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی بیدار کرنی ہے, تو قرآن تو سب چیزوں کا مرکز ہے. مدینہ اور پھر قرآن کریم کا اتنا پیارا ترجمہ امام اہل سنت کا عشق اور محبت میں ڈوب کر کیا ہوا, اور بارگاہ رسالت کا جو ہے وہ سارا ادب اس کے اندر ملحوظ رکھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ مقدس بارگاہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ضروری عقائد ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کیا ہے, ہر قسم کی غلطی سے پاک صاف. تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے ہی ہم نے کہاں جانا ہے کہ خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریف کیسے کیسے کی, کہاں کہاں کی, چند اشعار کے ساتھ ہم جاتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں. ماشاءاللہ. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک شعر کے اندر, بلکہ عرض کرتے ہیں, ہے کلام الہی میں شمس الدہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اللہ اکبر. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم. تو خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, یہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے, جی جی, مسئلہ یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی قسمیں کھاتا ہے. عام طور پہ مجازی محبتوں میں بھی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری جان کی قسم, تمہارے سر کی قسم, تمہارے چہرے کی قسم, عام طور پر لوگ یہ کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کیوں کھائی جاتی ہے کہ جس کی قسم کھا رہے ہیں نا وہ بڑا ہمارے نزدیک محترم ہے, قابل تعظیم ہے, اس کا ہمارے نظر میں بڑا مرتبہ اور مقام ہے. ٹھیک ہے. محبت اور تعظیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی قسمیں کھاتا ہے. یہ تو ہے نا عام مجازی محبت کا جو ہے وہ دستور ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ پر اس کی ایک حقیقت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا پاک پروردگار ہے, جی جی, اس نے بھی قسمیں ارشاد فرمائی. اللہ, اس نے قسمیں کس لیے ارشاد فرمائی ہے؟ ایک تو یہ بتانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ جن چیزوں کی قسمیں اس نے ارشاد فرمائی ہیں, قسمیں یاد فرمائی ہیں. جی اللہ تعالیٰ کے لیے جب قسم کا لفظ بولنا ہو تو اب یوں نہیں کہنا چاہیے قسم کھائیے. ٹھیک ہے. جسے ہم دنیاوی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں قسم کھاتا ہے, اس نے یہ قسم کھا لی, اس نے یہ قسم کھا لی. جی جی. اب یہ بھی فرق دیکھیں, یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ بزرگوں کی بدولت ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب قسم یاد فرمائی, ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم جو قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی جو ہے وہ بیان کی ہے, یاد فرمائی ہے, اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت اجاگر ہو, اور پھر ان اہمیت اجاگر ہونے کے بعد جو مضمون اور جو حکم اور جو خبر باری تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کی وقت بھی دل کے اندر پیدا ہو جائے. اوکے. ساتھ ساتھ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی قسم یاد فرمائی ہے وہ قابل تعظیم ہے. تو اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ مرتبہ محبوبیت پر فائز ہے, اور حقیقت ہے یہ ماشاءاللہ. ہم ذکر سے تو اپنے دلوں کو تسلی دے رہے ہیں جتنی دے سکتے ہیں. تو اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بھی کوئی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمائی؟ اگر یاد فرمائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, اس کی دلیل مل جائے گی. تو اب ان اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت نے ان کو جمع کر دیا ایک ہی جگہ پر. فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الدہا, قرآن کریم میں والشمس بھی ہے, والضحا واللیل اذا سجا. اللہ اللہ. تو مفسرین ہیں محبین کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ والشمس کے معنی تو لغت کے اندر یہ ہے کہ سورج, ٹھیک ہے, اور والضحا کے معنی چاشت کا وقت, روشن, ٹھیک ہے, دن کا وقت, اور واللیل کا مطلب رات. اللہ اللہ. لیکن ایک ہوتا ہے بالکل لفظی حقیقی معنی ہوتا ہے, اور ایک مجازی اور مرادی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفسرین نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے اہل محبت نے کہ یہاں والشمس سے مراد سورج جو ہے آیت کے اندر, اس سے ایک مراد یہ ہے کہ یہاں سورج سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کائنات کو روشن کرنے والا مبارک چہرہ ہے, حسین و جمیل چہرہ. والشمس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے چہرے کی قسم یاد فرمائی. اللہ. والضحا چاشت کا روشن وقت, صبح کا وقت جو چاشت کا ہوتا ہے. تو اس سے بھی مراد کیا ہے؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن چہرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو واللیل ہے، جی جی یعنی واللیل اذا سجا، اس کے بھی یعنی جو لفظی معنی تو ہے وہ تو یہ ہے نا رات واللیل، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بھی جو مفسرین فرماتے ہیں قول یہ ہے اہل محبت کا کہ واللیل سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خمدار زلفیں، اللہ اللہ. یعنی آپ کے مبارک گیسو ہیں، ان کی سبحان قسم اللہ، یاد فرمائی سبحان گئی. اللہ. تو یہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اب دیکھیے یہ آ گیا، ٹھیک ہے. خود صاحب قرآن ہے، مدح ہے حضور. اللہ اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم. اللہ اللہ. یہ کتنے پیارے پیارے الفاظ. اب تیرے خلق کو، خلق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا خلقت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مخلوق کو کہتے ہیں، جی جی تو وہ تو ہوتا ہے ہماری جسمانی بناوٹ، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے خلق. اوکے. خلق ہوتا ہے ہمارے جس کو اخلاق کہتے ہیں، اوکے. عادات کہتے ہیں، اوکے. اتوار یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو خلق کیا ہے؟ خوبیاں، عادتیں ہیں. جی جی. وہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، آپ کے اخلاق کی تو کیا کہنے کہ اس کو کس نے عظیم کہا ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دینے والا ہے آپ کو یہ اخلاق حسنہ سے نوازنے والا ہے، وہ آپ کو اخلاق حسنہ سے نوازنے کے بعد خود یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ آپ کا خلق کیا ہے؟ عظیم ہے. اللہ. آپ کی عادتیں اللہ. عظمت والی ہیں. اور اس میں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. اللہ. اس میں تو علماء کہتے ہیں نا اعلیٰ کے اندر بھی نقطہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت بھی جو آپ نے فرمائی تھی کہ جو قرآن میں ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے. تو قرآنی اخلاق کا وہ یوں کہہ لیں مجسم نمونہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. تو اخلاق کے کیا کہنے. اور خلقت کہتے ہیں آپ کی جو ہے وہ جسمانی ساخت کو، بناوٹ کو. وہ کیسی حسین و جمیل؟ فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، آپ کو حسین و جمیل بھی بنایا اور آپ کی عادات کو بھی عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، نہ خلق میں نہ خلق کے اندر کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. آپ کے حسن کے خالق اور آپ کو جو ادائیں دی ہیں، عادتیں دی ہیں، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس خالق کے حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تو دیکھیں قسم کھا کر امام اہل سنت یہ مضمون بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیں کتنا بھروسہ ہے، کیسا پکا یقین ہے. قسم تو آدمی اس بات پہ کھاتا ہے نا جو بالکل یقینی ہوتی ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یقین ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسن بھی اور آپ جیسی ادائیں بھی وہ کسی دوسرے میں نہیں. یہاں پر ہمارا آخری شعر، ورنہ تو اس نعتیہ کلام میں کئی اشعار ہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب دیکھیے یہ بھی وہی خود صاحب قرآن ہے، مدح ہے حضور. اسی کی ہم دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اس شعر کے اندر یہ تھا تو آگے کہاں ہے. تب اس شعر کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خدا نے وہ آپ کو بلند و بالا مرتبہ دیا ہے کہ جو کسی کو نہ ملا ہے اور نہ آگے کسی کو ملے گا. اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا، قرآن کریم نے قسم کھائی ہے کس بات کی؟ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ. آپ کے شہر کی قسم کھائی ہے، آپ کے کلام، آپ کے بولنے کی، آپ کے بات کی قسم کھائی ہے، آپ کی بقا، آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ اللہ. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا پیارا حبیب کتنا محبوب ہے اللہ کہ اس کے شہر کی قسم کھائی. قرآن کریم کی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکۃ المکرمہ شہر، سبحان اللہ، آپ کی جائے ولادت ہے ہجرت سے پہلے. تو آیت مبارکہ میں ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کی شہر میں آپ تشریف فرما. اللہ اللہ اللہ. تو آپ کی نسبت سے شہر مکہ کی قسم کھائی. کلام کی قسم قرآن کریم میں وقیل ہی یا ربی، اللہ. کہ حضور نے ایک بار یا ربی کہہ کے فرمایا تو وقیل ہی یا ربی، آپ کی یا ربی کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی قسم. اللہ اکبر. بقا کی قسم لا عمرک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ کی عمر، زندگی کی قسم. اور بھی ہیں قسمیں، یہ تین تو شعر کے اندر آ گئی. والعصر جس پر پہلے بھی کئی بار مضمون میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں والعصر سے مراد کیا ہے؟ زمانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک گروہ ہے اور ایک قول ہے مفسرین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ محبوب ہے. اللہ اللہ. کہ یہاں اس زمانے کی قسم یاد فرمائی جا رہی.
تو یہ جو آپ کے زمانے کی، آپ کی بقا زندگی کی، آپ کے کلام کی، آپ کے شعر، آپ سے نسبت رکھنے والوں چیزوں کی جب قسمیں یاد فرمائی جا رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ان کا بلند مرتبہ ہے. تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عالم کیا ہوگا. تو یہ سارا درس اس سے جو مدح کا ملتا ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے مل رہا ہے، اور یہاں شعروں کی صورت میں سے بیان کیا جا رہا ہے. تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. ماشاءاللہ، مرحبا، بہت خوب. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدنی پھول دیا کہ متاع دنیا کو قلیل فرمایا. اور ہم یہ جب سوچتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ بڑی، اتنی زیادہ اس میں چیزیں ہیں، اور اتنا وہ لگتا ہے، ہم جو تصور کرتے ہیں تو جس کو عظیم کہا گیا، جس کا تو وہ جو ہے نا، وہ ہمارے ذہن کہاں اس تصور تک پہنچ سکتے ہیں. بہت ماشاءاللہ ایمان افروز اور جو ہے نا بہت پیاری علمی آپ نے گفتگو فرمائی. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت کی بخشش شریف کی عظمت کا بھی یہ ساتھ ہی ساتھ پتہ چل گیا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کی جو کلام کا علمی معیار ہے اور جو ان کا جو منصب ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں پتہ چلی ہوگی. اور جو آپ نے ہدایت کی بخشش شریف کو تھامنے کا کہا تھا، اس کی بھی اہمیت. اس لیے ضروری ہے کہ صرف عشق اور محبت بڑھانے اور تازہ کرنے کے لیے نہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی ہدایت کی بخشش کے مضامین کو یاد کرنا اور اپنے نظریات کو پختہ کرنا ضروری ہے اس نازک دور میں. مرحبا. اور دوسرا ایک اور بہت میں اس پر ضرور کنکلوڈ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، مفتی صاحب کی جو یہ نصیحت آج کی جو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایکشن آئٹم ہے ہمارے لیے، عمل کرنے کا ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے. کنز الایمان شریف کے آخر میں موجود تعظیم اور محبت کے مضامین پر مشتمل جو فہرست میں آیات کا انتخاب موجود ہے، اسے ہمیں اپنے بالکل باقاعدہ پلان کا حصہ بنا لینا چاہیے. یعنی صرف تعظیم و محبت نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا نا، اس پہ بہت پیارے پیارے مضامین ہیں، کسی کو بھی لے کے پڑھیں کہ سارا علم میں اضافہ ہوگا. جملہ عقائد اس میں، تو پھر یہ آپ ہی مدنی پھول دوبارہ ایک دفعہ تازہ کرنے کے لیے اس میں یہ کہ قرآن کریم کے کنز الایمان کے آخر میں جو مضامین قرآن کی فہرست ہے، جی جی، تو اس کے اندر بہت ساری ضروری چیزیں آیات بینات کے تحت جو مذکور ہوتی ہیں وہ آخر میں اس کی فہرست دے دی. اس میں سے کوئی بھی عنوان لیں، اس کے تحت جو 5 6 7 8 آیات ہیں، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا درس حاصل کریں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو اس سے علم میں کثیر اضافہ ہوگا. بہت خوب، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. آنے والے سلسلوں میں انشاءاللہ عز و جل مختلف گوشوں کے سے مدنی پھول لے کر رنگ برنگے کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی واقعات جو ہوں گے، ان کی زندگی سے کچھ احادیث کریمہ کی تشریحات بھی ہوں گی انشاءاللہ، مزید آیات کریمہ کی تفاسیر بھی ہوں گی، اور بہت سارا علمی نکات ہوں گے، بزرگان دین کے مدنی پھول بھی ہوں گے، ملفوظات ہوں گے. اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ رنگ ہائے رنگ گلوں سے مالا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے ساہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے ساہ میں کیا کیا کہوں تجھے.